اگر ہم صحیح ٹریک پہ ہیں اور اتنی قربانی بھی دے رہے ہیں، اس کے باوجود ہم پیچھے رہ جائیں، موسمی ایمانداروں کی لسٹ میں آ جائیں، تو ہمارے لیے بڑا نقصان اور پریشانی والی بات ہے یہ. آمین. آج کا جو میسج ہے بڑا وہ موجودہ حالات کے مد نظر رہتے ہوئے میسج تھا. اور یاد رکھیں جو اس والے ٹائٹل یعنی موسمی ایمانداری کے غلبے میں آ جائیں گے وہ بڑی تباہی میں چلے جائیں گے. وہ پیسہ بھی لگائیں گے، سب کچھ کریں گے خدا کے لیے شاید، لیکن موسم کے طور پر وہ تھوڑے وقت کے لیے ایماندار ہیں، تھوڑے وقت کے لیے روشنی، تھوڑے وقت کے لیے اندھیرا، تھوڑے وقت کے لیے روشنی. ہم نے اس ساری سچویشن سے باہر آنا ہے. آمین. ہم سب خوش ہیں. اب وقت آ گیا خدا کے منہ کی باتوں کو سننے کا. تو آئیے خدا کے خادم کو بلاتے ہیں بھرپور تالیوں کے ساتھ. خدا کے خادم کو بلاتے ہیں. ہاللیلویا. تعریف ہو خدا کے نام کی. سب بولے خدا کا نام مبارک ہو. میں شکر گزار ہوں پیارے بھائی کا، ایلڈر صاحب کا، جو یہاں پر پریزائڈنگ کا ایک خوبصورت حصہ جنہوں نے سر انجام دیا، اور ہم سب نے یہاں پر پریزائڈنگ کے اس حصے کے اندر اور ورشپ کو خداوند کے حضور میں پیش کر کے لبوں کی قربانی کے طور پر خداوند سے تیاری کے اس مرحلے میں برکت کو پایا ہوگا. ہاللیلویا. میرے عزیزو، آج کی صبح میں میری طرف سے آپ سب کو خداوند یسوع مسیح کے فتح نام میں سلام قبول ہو. خداوند آپ کو برکت بخشے. خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ اس نے آج کے دن میں ہمیں محفوظ رکھا، برکت میں رکھا، خوشحالی بحالی میں رکھا، اور وہ عزت جو خداوند کی طرف سے ملتی ہے کلام کو سننے کی، اس کے گھر میں آنے کی، وہ ہمیں دی. آمین. کیونکہ بہت سے اس لائق نہیں ہوتے کہ ان کو وہ عزت مل پائے. آمین. خدا تو دینا چاہتا ہے لیکن وہ عزت لینا نہیں چاہتے. آمین. ہاللیلویا. خدا کو برکت دے. آج میرے عزیزو، ہم دیر کے بغیر خداوند کے کلام کی طرف بڑھتے ہیں اور دھیان لگاتے ہیں، گیان لگاتے ہیں، کیونکہ خدا انسان کی طرح نہیں سوچتا. خداوند کی سوچ ہمارے لیے بہتر سے بہتر ہوتی ہے. ہاللیلویا. نکالیے گا میرے ساتھ خداوند کے کلام پاک میں سے چند حوالہ جات کو پڑھتے ہیں اور برکت کو حاصل کرتے ہیں. یعقوب کا خط نکالیے گا، نئے عہد نامہ میں مقدس یعقوب رسول کا خط. ہاللیلویا. پہلا باب نکالیے اور 12ویں آیت سے 15ویں آیت تک اسے پڑھیے گا پلیز. 15ویں آیت. مبارک وہ شخص ہے، مبارک وہ شخص ہے جو آزمائش کی برداشت کرتا ہے، جو آزمائش کی برداشت کرتا ہے، کیونکہ جب مقبول ٹھہرا تو زندگی کا وہ تاج حاصل کرے گا جس کا خداوند نے اپنے محبت کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے. جس کا خداوند نے اپنے محبت پیار کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے. جی. جب کوئی آزمایا جائے تو یہ نہ کہے کہ میری آزمائش خدا کی طرف سے ہوتی ہے، کیونکہ نہ تو خدا بدی سے آزمایا جا سکتا ہے، اور نہ وہ کسی کو آزماتا ہے، اور نہ ہی کسی کو بدی سے آزماتا ہے. جی پڑھیے. ہاں ہر شخص اپنی خواہش میں کھینچ کو اور پھنس کر آزمایا جاتا ہے. ہر آدمی اپنی ہی خواہش میں کھینچ کر اور پھنس کر آزمایا جاتا ہے. پھر خواہش حاملہ ہو کر گناہ کو جنتی ہے. ہاں جی. اور گناہ جب بڑھ چکا تو موت پیدا کرتا ہے. خواہش گناہ پیدا کرتی، اس کو جنتی ہے، اس کو پیدا کرتی ہے، اور جب گناہ بڑھ چکا تو پھر گناہ کیا پیدا کرتا ہے؟ موت کیا پیدا کرتا ہے. ایک اور حوالہ پڑھیے گا. ہاللیلویا. دوسرا پطرس نکالیے، انہی خطوط کے آگے پیچھے پطرس کا دوسرا خط، مقدس پطرس کا دوسرا خط. ہاللیلویا. دوسرا باب نکالیے، 20 اور 21 آیت پڑھیے گا پلیز. اور جب وہ خداوند اور منجی یسوع مسیح کی پہچان کے وسیلہ کی ایک بار انہوں نے پہچان کر لی، اور اس کے پہچان کے وسیلہ سے دنیا کی آلودگی سے چھوٹ کر، دنیا کے گند بلا سے چھوٹ کر پہچان میں آئے. جی. پھر ان میں پھنس گئے، چھوٹ کر دوبارہ پھنس گئے گند بلا میں، آلودگی میں، گندگی میں. جی. اور ان سے مغلوب ہوئے، اور وہ مغلوب ہو گئے ان کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ آلودگی سے، گناہ سے اور برائی نے ان پر غلبہ حاصل کر لیا اور وہ مغلوب ہو گئے. جی. تو ان کا پچھلا کا مطلب بعد میں آنے والا حال. پہلے تو اچھا حال تھا نا، بعد میں آنے والا حال پہلے سے بھی بدتر ہوا. جو توبہ سے پہلے والا حال تھا اس سے بھی ڈبل برا ہو گیا. کیونکہ راست بازی کی راہ کا نہ جاننا، ان کے لیے اس سے بہتر ہوتا کہ اسے جان کر اس پاک
हुक्म से फिर जाते, इससे बेहतर था कि वो उसको जानकर पाप और हुक्म से फिर जाते, इससे बेहतर था ना जानते। पढ़िए जो उन्हें सौंपा गया था। हाँ जी पढ़िएगा। उन पर ये सच्ची मसल सादिक आती है, उन पर ये सच्ची मिसाल साबित आती है। कौन सी है सच्ची मिसाल? पढ़िए। सादिक आती है जी कि कुत्ता अपनी कै की तरफ रजू करता है, और कि कुत्ता जैसे अपनी कै की उल्टी की तरफ रजू करता है, वापस जाता है, और नहलाई हुई सुअरनी यानी बैप्टाइज्ड लोग, बेटियां और बेटे जी दलदल में लौटने की तरफ, वापस उसका सबसे फेवरेट है दलदल, गंद है ना, कीचड़ में वापस लौटते हैं। उन पर यह मिसाल आती है क्योंकि उन्होंने खुदावंद की पहचान के वसीला से नजात हासिल की यीशु मसीह की, और वापस उसी आलूदगी में चले गए। खुदावंद के कलाम का पढ़ा जाना सुना जाना हमारे लिए बाइस बरकत हो। और मेरे अजीजों बहनों भाइयों प्यारे बच्चों नौजवानों, इस कलाम के बायस बुजुर्गों हमारी जिंदगी पर खुदावंद का फजल आए, और हमारी जिंदगी में अगर कोई कमी है, कहीं पर कोई प्रॉब्लम है, परेशानी है, बीमारी है, वबा बला है, इस कलाम के सादर होने से हमारी जिंदगी से अलग हो जाए। हालेलुया, क्योंकि वो वादा करता है कि वो अपने कलाम को नाजिल करता और लोगों को शिफा होती है। तारीफ हो खुदा के नाम की। तशरीफ रखिए खुदा आपके साथ, आमीन। इससे बेशतर कि हम आगे बढ़े, आज का हमारा मौजू है, मौजू सबसे पहले आमीन। तो आज का हमारा मौजू है मौसमी ईमानदार। क्या है? मौसमी ईमानदार, सीजनल बिलीवर्स। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं भाई ब्रैनम के कोट्स में से चंद आपके सामने पढ़ूंगा। नबूवत के रूह से उन्होंने कुछ बातें की, आमीन, ताकि हम उस गवाही को भी लें जो एक नबूवत के जरिए असर आई। आमीन। मैं आपके सामने पढ़ता हूं। मैसेज का नाम है लोग इतने बेसकून क्यों हैं। आमीन। लोग इतने बेसकून क्यों हैं? और ये सिर्फ ट्रू बिलीवर्स की बात नहीं, ये आलमी मसीहत जितनी आलमी कलीसियाएं उनकी बात हो रही है कि लोग इनमें बेसकूनी क्यों है, या दुनिया भर की इंसानियत में बेसकूनी क्यों है। उस मैसेज के अंदर मौसमी ईमानदार, इस मैसेज के अंदर वो एक बात कहते हैं कि आप देखते हैं कि आप किस तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं। कलीसिया को कह रहे हैं, और कौन सी कलीसिया को कह रहे हैं? उस टाइम पे जो उनका चर्च था उनको कह रहे हैं। आमीन। वो अपने चर्च को कह रहे हैं कि क्या आप देखते हैं, क्या आपको नजर आता है कि आप किस तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं? ये तो मौसमी ईमानदारी है, ये तो सीजनल बिलीविंग सिस्टम है। ये तो आप मौसम के तौर तरीकों से, जैसे संडे को आए तो हम बिलीवर्स हैं, और संडे के बाद पूरा हफ्ता हम नॉन बिलीवर्स हैं, हम गैर ईमानदार हैं, या हम मेक बिलीवर्स हैं। आमीन आमीन आमीन। जैसे सब्जियों के मौसम आते हैं तो हम कहते हैं इस मौसम की कौन सी सब्जी है, हम उसको खाते हैं, एंजॉय करते हैं। इसी तरह दिन में 12-14 घंटे होते हैं, उसमें हमारा सीजन बदलता रहता है। मैं ये नहीं कहता कि आप दुनिया को छोड़ ही देंगे, आप दुनिया में रहेंगे, ज़रा छोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन आपको ईमान को सीजनल नहीं करना। आपका ईमान जो है वो हमेशा आप में जिंदा रहना चाहिए, उसका कुछ सीजन वीजन नहीं होता। आमीन। कहता है क्या आप देखते हैं कि आप किस तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं? ये तो मौसमी ईमानदारी है। इसे बाहर की रोशनी मिलती है, कभी अबरआलूद हो जाते हैं, कभी धुंध आलूद, कभी नीम रोशन, कभी पूरा रोशन दिन, कभी फिर अबरआलूद, कभी सूरज के सामने बादल। फकत रास्तबाज ठहराया हुआ और दूसरी पैदाइश का हामिल शख्स इस तरह की जिंदगी गुजारता है। फकत जिन्हों ने रास्तबाजी का लेबल लाया ते दूजी पैदाइश याफ्ता। हुण तुसीं कहोगे रास्तबाजी तो अच्छी चीज है और दूसरी पैदाइश भी नहीं, ये अच्छी चीज है लेकिन सब कुछ ये नहीं है, क्योंकि हम में बहुत से ऐसे हैं जो रास्तबाजी का कलाम जानते हैं और नई पैदाइश याफ्ता भी हैं, लेकिन फिर भी कुछ है जो रह गया है। फिर भी वो कभी ना कभी सीजनल बिलीवर्स यानी मौसमी ईमानदार ही रहते हैं। आमीन। क्रिसमस का मौसम आया तो बेदारी जाग गई, अच्छे अच्छे गीत नोट किए। ईस्टर का दिन आया तो अच्छे अच्छे है ना गम के गीत नोट किए, है ना। कभी रैप्चर की बात हुई तो रैप्चर के बेहतरीन गीत नोट किए, है ना। किस्से और इस तरह की बहुत से गीतों के तौर, यूसुफ का किस्सा, अब्राहम का किस्सा, है ना, दाऊद का किस्सा, ये सीजनल। और बाइबल में से मैं आपको इसका थोड़ी सी मिसालें दूंगा, आप जानिएगा। और ये कलाम मेरे लिए सबसे पहले, उसके बाद किसी और के लिए, लेकिन चूंकि यहां पर प्रीच हो रहा है इसलिए हम सब के लिए। और ये कोई मेरी मलकियत का कलाम नहीं है, ये खुदा का कलाम है जो मेरे लिए भी है और आपके लिए भी एक जैसा है। हालेलुया। और हम बड़े खुशनसीब होंगे अगर ये कलाम हमें पिंच कर गया, हमें थोड़ी सी चुटकी काट गया और बता गया कि भाई थोड़ा सा बी अवेयर, थोड़ा सा जागो भाई, बच्चों बहनों भाइयों थोड़ा सा जागो, मेरे बेटों बेटियों जागो, ए ब्राइड ऑफ क्राइस्ट जागो,
بیدار ہو. اگر یہ کلام ہمیں بتا گیا, اور یہ ضرور بتائے گا, یہ میرا دعویٰ ہے, اس کو ہم کتنا ریسیو اور کنسیو کرتے ہیں یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے. آمین. تو کیا کہتے ہیں, یہ سچ ہے, جب تک وہ یہاں چلتا رہے گا اسے اسی روشنی پر اکتفا کرنا ہوگا. وہ کہے گا بھائی برینم میں مسیح کے پاس آیا ہوں, میں نے کلیسیا میں شمولیت اختیار کی ہے, مسیح کے پاس آ گیا ہوں, شمولیت اختیار کر لی ہے, میں نے اپنا نام رجسٹر میں لکھوایا ہے. آمین. اور میں اچھی سے اچھی زندگی گزارنے کی بھرپور کوشش کر رہا ہوں, کر رہی ہوں. ٹھیک ہے بھائی, خدا آپ کو برکت دے. اگر آپ ایمان لاتے ہیں تو میں اس کی قدر کرتا ہوں, خدا بھی اس کی قدر کرتا ہے. جو میرا کلام سنتا اور میرے بھیجنے والے پر ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے. وہ کلام کا حوالہ دے رہے ہیں. بھائی برانم کیا کر رہے ہیں, کلام کا حوالہ دے رہے ہیں. میرے بھائی میں آپ سے پیار کرتا ہوں, یہ کلیسیا سے کہہ رہے ہیں, لیکن بھائی برانم میری زندگی میں بہت نشیب و فراز آئے ہیں, میں سب سے زیادہ بدحال شخص ہوں, مجھے ہر روز جنگ کرنا پڑتی ہے. جی ہاں بھائی صاحب, جہاں آپ چل رہے ہیں یہ اسی کی وجہ ہے کہ آپ کو ہر روز جنگ کرنا پڑتی ہے. آپ کا پلیس تھوڑا سا خطرناک ہے, یہ بالکل سچ ہے. پھر وہ کہے گا میں کچھ اور گہرائی میں جانا چاہتا ہوں. پھر وہ اس سے اگلی عدالت میں آتا ہے, وہاں پر کیا ہے, اسے مقدس مقام میں جانا ہے, اسے مقدس مقام میں جانا ہے. یہاں 7 چراغدان روشنی دے رہے ہوتے ہیں. یہ ایسا ایماندار آدمی ہے جو شراب نوشی چھوڑ دیتا ہے, سگریٹ نوشی چھوڑ دیتا ہے. یہ اب مقام بتا رہا ہے, کل کے ہے نا, پاک مقام, پاک ترین مقام ہے نا, اس طریقے سے لے کر بھائی کچھ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن ہم یہاں سے ایک پوائنٹ اٹھا رہے ہیں, موسمی ایماندار. وہ نظر آتے ہیں کہ صحیح ایماندار ہے لیکن وہ موسمی ہوتے ہیں, یا یوں سمجھ لیں موسم کے مطابق ایماندار شو کرتے ہیں یا کرتی ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے, ایور بلیور رہنا ہے, ایور بلیور. اور ایور بلیور جو ہوتا ہے وہ خدا کا پھل ہوتا ہے, بیج ہوتا ہے اور نظر آتا ہے, بل بورڈ ہوتا ہے, خدا کا اشتہار ہوتا ہے وہ. آمین. ہم اشتہار ہیں, خدا ان کے خط ہیں. یہ ایسا ایماندار آدمی ہے جو شراب نوشی چھوڑ دیتا ہے, سگریٹ نوشی چھوڑ دیتا ہے, جھوٹ بولنا چھوڑ دیتا ہے, چوری کرنا چھوڑ دیتا ہے, اپنے پڑوسی سے اس میں سلوک میں پیش آتا ہے, اپنی بیوی سے اچھا برتاؤ کرتا ہے, یا اگر وہ ایماندار عورت ہے تو اپنے خاوند سے اچھا برتاؤ کرتی ہے. اور اسی طرح تمام دیگر مذکورہ باتیں بھی وہ ایسی ہی جگہ آ گیا ہے جہاں وہ اپنی تمام خود غرضی چھوڑ دیتا ہے. یہ خون کے وسیلے پاک ہونے کا عمل ہے. وہ نئی زندگی میں بلایا جا چکا ہوتا ہے اور وہ اس نئی زندگی میں ہی چلتا ہے. اب وہ باہر والی روشنی میں نہیں چلتا, اسے بہتر روشنی مل چکی ہے. آمین. وہ سونے کے ساتھ چراغ دانوں کی روشنی میں چلتا ہے جن میں زیتون کا تیل چل رہا ہے, اور زیتون کا تیل روح القدس کو ظاہر کرتا ہے. یہ آگ ہے جس سے کوئی بپتسمہ پاتا ہے, یہیں پر اسے پاک روح کا بپتسمہ مل جاتا ہے. لیکن ابھی وہ چھپ نہیں سکا, ابھی وہ پردہ کے اندر نہیں گیا, کیونکہ پردہ کے اندر 7 چراغدانی پردہ کے پیچھے ہیں. پاک مقام میں ہے, پاک ترین مقام میں نہیں ہے. ابھی وہ پردہ کے پیچھے ہے. وہ سب سگریٹ نوشی چھوڑتا ہے, وہ سمجھ ہے نا میری بات, سب اچھے کام کر رہا ہے, لیکن ابھی بھی کچھ ہے جو پیچھے پڑا ہوا ہے. پردہ کے پیچھے جانا ہے اسے. اور پردہ کون سا, سمجھتے میری بات. اس تک جانے کے لیے آپ کا درست لباس ہونا چاہیے, ہاتھ میں آپ کے کفارے کے خون ہونا چاہیے. آمین. ہاللیلویہ. اور اسی طرح کی اور بہت سی چیزیں ہیں جو درست ابھی کرنی باقی ہوتی. میں ساتھ چلیں گے اس کو لے کے. لیکن ابھی وہ چھپ نہیں سکا, ابھی وہ پردہ کے اندر نہیں گیا, اب وہ یہاں پر ہے. وہ سونے کے ساتھ چراغدانوں کی روشنی میں چل رہا ہے. 7 کلیسیائی زمانوں کی تعلیم ہے اس کے پاس. 7 چراغدان 7 کلیسیائی زمانوں میں خدا کے 7 کیا ہیں, 7 کلیسیائیں ہیں, اور ان میں 7 ستارے ہیں جو کہ 7 کلیسیائی فرشتے ہیں. آمین. وہ سونے کے ساتھ چراغدانوں کی روشنی میں چل رہا ہے. یہاں روشنی بہتات کے ساتھ ہے, لیکن یہاں پر بھی ایسے دن آتے ہیں جب روشنیاں مدھم ہو جاتی ہیں. ایسے دن آتے ہیں جب چراغوں کا دھواں پھیل جاتا ہے اور روشنی درست دکھائی نہیں دیتی. ایسے وقت آتے ہیں جب ان چراغوں کو دوبارہ پھر جلانا پڑتا ہے اور آپ کو کسی ہمسایہ سے چراغ مانگنا پڑتا ہے تاکہ آپ اپنے چراغدان کو روشن کر سکیں. جیسے 10 کماریوں نے, دوسری 5 کماریوں نے دوسری 5 سے اپنے ہمسایہ سے مانگا. آمین. تاکہ آپ اپنے چراغدان کو روشن کر سکیں. یہ روشنی بھی اتنی اچھی نہیں, ہم اس کے لیے شکر گزار ہیں, لیکن یہ پوری درست روشنی نہیں ہے. آپ کہیں گے بھائی برینم, بھائی جی میں نے غیر زبانیں بولی ہیں, میں بلند زبان سے چلاتا بھی تھا, آپ نے بہت اچھا کام کیا, لیکن میں آپ کو کچھ اور بھی بتانا چاہتا ہوں. ایسا شخص ابھی
اسی روشنی میں چل رہا ہے. یہ مصنوعی روشنی ہے, یہ سورج کی روشنی نہیں, نہ چاند یا ستاروں کی روشنی ہے. جب آدمی راست بازی کی عدالت میں ہوتا ہے اور رات آ جاتی ہے تو اس کے پاس بڑی مدھم روشنی ہوتی ہے, محض ستاروں کی روشنی یا شاید زرد چاند کی روشنی, اور شاید بہت سے بادل بھی اڑتے پھر رہے ہوں. وہ بیچارہ بڑی پریشانی میں ہوتا ہے. لیکن جو آدمی جہاں ہوتا ہے وہ تقدیس شدہ لیکن تمام لوگوں کی نظروں کے سامنے ہوتا ہے اور کہتا ہے خداوند میں تیرے ساتھ درست زندگی گزار رہا ہوں, میں کلیسیا میں ڈیکن یا فلاں کچھ ہوں, میں اپنے ہمسایہ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں, خداوند میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ تیرے بہتر سے بہتر کام کروں. خیر وہ اچھی زندگی گزار رہا ہے, اس کی روشنی کبھی کبھی غائب ہو جاتی ہے. یہ ہے موسمی ایماندار. لیکن ان چراغوں سے دھواں نکلتا ہے اور ایک چراغ دوسرے چراغ سے آگ حاصل کرتا ہے. لیکن جب کوئی آدمی اس سے آگے گزر جاتا ہے جہاں دنیا اس کی طرف سے بند ہو جاتی ہے, پردہ اس کے پیچھے بند ہو جاتا ہے, سمجھ رہے ہو, وہ کروبیوں کے پروں کے سایہ میں مقفل ہو جاتا ہے. مقفل کا مطلب چھپ جاتا ہے, پروں کے سایہ کے نیچے آ جاتا ہے. کروبی کون سے؟ جو عہد کے صندوق کے اوپر ہے نا, مذبح گاہ کے اوپر. وہاں ابر کے ستون کا جلال چھایا رہتا ہے. یہ کبھی مدم نہیں پڑتا, یہ کبھی بجھتا نہیں. اور جو آدمی پردہ کے اندر خدا کی حضوری میں زندہ رہتا ہے وہ ابر کے جلال میں زندہ رہتا ہے. مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ طوفان گرج رہے ہیں, بادل چھائے ہوئے ہیں, یا چاند نہ نکلا ہو اور ستارے چمک نہ رہے ہوں, خواہ چراغ بجھ بھی جائیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں. وہ روح القدس کی قدرت کے تحت خدا کے ابر کے جلال میں رہ رہا ہوتا ہے. یہ رات کو بجھتی نہیں, یہ براہ راست خدا کی روشنی ہے, یہ ملائم دمکتی ہوئی روشنی ہے. ایماندار آرام کرتا ہے, پردہ کے اندر چلتا رہتا ہے, من سے بھرے مرتبان میں سے کھاتا رہتا ہے, اور ابر کا جلال کبھی بجھتا نہیں. وہ من میں سے کھاتا رہتا ہے. میرے عزیزو, اسے دنیاوی پریشانیاں نہیں ہوتی, ہر مسئلہ حل ہو چکا ہے. خدا اس کے پاس ہے, اس کی دعاؤں کو سنتا اور جواب دیتا ہے. صرف یہی نہیں بلکہ وہ بادشاہوں کے بادشاہ کی حضوری میں ہوتا ہے. ابر کے جلال میں خدا موجود ہوتا ہے. ہر بار جب کوئی کام شروع ہوگا تو اس تک نہیں پہنچ سکے گا, وہ اسے سن نہ سکے گا, کیونکہ وہ سن ہی نہیں سکتا. دنیا کی آوازیں باہر ہی رہ جاتی ہیں. آمین. یہ چند باتیں میں نے اس لیے آپ کو کہیں. یہ ہے وہ دو سٹیج جس کے اندر آپ کو ہیکل کا نظارہ نظر آتا ہے, اور وہاں پر ایک ایماندار ہے جس کو کاہن بھی کہا جاتا ہے. کاہن بھی ایک خاص الخاص ہوتا ہے, اور وہ بھی برائڈ کا حصہ ہوتا ہے. اگر کاہن باہر تقدیس اور سارے معاملات کر کے آئے لیکن پردہ کے آگے نہ جائے تو وہ پورا بلیور, پورا ایماندار نہیں ہے. اسے موسمی ایماندار کہہ سکتے ہیں لیکن پورا ایماندار نہیں ہے. اور میں ایک اور بات کہتا چلوں, جیسے آپ جانتے ہیں کہ کاہن جب اندر جاتا تھا اور اگر وہ سیزنل بلیور ہوتا تو وہاں پر ٹھہر نہ پاتا, بلکہ موت اسے اپنی آغوش میں لے لیتی. آمین. اور اسے پھر دوبارہ کھینچا جاتا باہر. آمین. چند مثالیں میں بتا دوں آپ کو. یہاں پر جو ہم نے حوالے پڑھے, یعقوب کے خط کے اندر بھی پڑھا اور دوسرے پطرس میں بھی پڑھا, وہاں پر آپ نے چند باتوں کو دیکھا ہوگا. بڑی کامن سی باتیں لگ رہی ہیں, لفظ تو کامن نہیں ہے لیکن باتیں کامن ہیں. اور وہاں پر ایک بات پر زور دیا گیا ہے کہ لوگ اپنی ہی خواہشات میں کھنچ کر کیا ہو جاتے ہیں, پھنس کر کیا کرتے ہیں, نقصان اٹھاتے ہیں, مر جاتے ہیں. آمین. کچھ اسی طرح کا لکھا ہوا ہے. کیا لکھا ہوا ہے جی؟ دنیا کی آلودگی سے چھوٹ کر پھر ان میں پھنسے, ہاں جی, اور ان سے مغلوب ہوئے, ہاں جی, تو ان کا پچھلا حال پہلے سے بھی بدتر. اس کا مطلب کیا؟ یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس وقت ہوتا ہے جب آپ سیزنل بلیورز بننے کی کوشش, موسمی ایماندار بننے کی کوشش کرتے ہیں یا بنے رہتے ہیں. کوشش نہیں, اس میں کوشش کی ضرورت کام نہیں کرتی, یہ خود ہی ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر آپ نے کوئی کھیت لگایا اور کھیت کے اندر اچھا بیج بویا, تو آپ دیکھتے ہیں کہ جب وہ نکلتا ہے تو ساتھ میں کچھ جڑی بوٹیاں بھی نکل آتی ہیں جو آپ نے بوئی نہیں ہوتی. تو کچھ چیزیں آپ کو آفر کے ساتھ نہیں آتی, آپ کو دنیا میں سے مل جاتی ہیں اور آپ ان کے ساتھ زندگی گزارنا شروع ہو جاتے ہیں, اور آپ بھول جاتے ہیں کہ نہیں, یہ ہم جڑی بوٹیوں کا حصہ نہیں ہے, ہماری ایک اپنی حیثیت ہے. اور وہ حیثیت کیا ہے؟ نئی پیدائش یافتہ بلیور جو کہ ابدیت تک جائے گا, جو کہ صرف مصر سے نکلا نہیں بلکہ وہ کنعان میں پہنچا ہوا ہے. ہاللیلویا. آپ بولیں گے ابھی تک تو ہمارا ریپچر نہیں ہوا, ابھی تو ہم اسی دنیا میں ہیں. آپ اسی دنیا میں ہیں, ہم بھی اسی دنیا میں ہیں, سبھی ہم اسی دنیا میں ہیں. لیکن یسوع مسیح نے کہا میری بادشاہی در حقیقت تمہارے درمیان میں ہے. خدا کی بادشاہی تمہارے درمیان میں ہے. اس سے کہا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس ہوگا. خدا ان کو جب آپ اپنی زندگی کا مالک مان لیتے ہیں یا اپنا دلہا مان لیتے ہیں, آمین, اپنا سب کچھ مانتے ہیں, تو اس کی زندگی خدا کی زندگی آپ کی زندگی میں ایکٹیویٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. پھر آپ اپنی زندگی نہیں جیتے بلکہ خدا کی زندگی جی رہے ہوتے ہیں.
آمین. میں یہ کبھی نہیں کہتا کہ ایماندار جو ہے وہ گرتا نہیں، گرتا ہے، وہ گر سکتا ہے. آمین. کہیں نہ کہیں پر اسے ٹھوکر لگ سکتی ہے، لیکن ٹھوکر لگے اور وہ گرا رہے اور اس میں مغلوب ہو جائے اور گرا ہی رہے ساری زندگی، تو یہ اصلی بلیور کی پہچان نہیں، بلکہ یہ موسمی بلیور یا مغلوب یا غلبے کے نیچے دبے ہوئے، غلبہ کہتے ہیں غالب آنے کو، گناہ کے غلبے کے نیچے دبا ہوا بلیور بہن یا بھائی یا بیٹا بیٹی ہو سکتا ہے. تو آج کی ہمارے لیے جو خاص میسج ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا بپتسمہ ٹھیک ہوا، ہم تعلیم اچھی پا رہے ہیں، تو پھر ہم موسمی ایماندار کیوں؟ اس کے بعد ہم کیوں نہیں ایمان میں ہوتے؟ ایمان کیا ہے بیسیکلی؟ کیا ہے ایمان؟ انچ دیکھی چیزوں کا ثبوت ہے. کیا لوگوں کو نظر آ رہا ہے؟ کیا لوگوں کو، جو آپ کے ارد گرد کے دنیا کے لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں، کلیسیاں دعویٰ کرتی ہیں، مختلف ڈاکٹرائنز والے، نظریات والے، عقیدوں والے لوگ جو کرسچنز ہیں وہ دعویٰ کرتے ہیں، کیا ان کو وہ باتیں نظر آ رہی ہیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں؟ آپ دیکھیے، آپ جتنے بھی میسج کے لوگ ہیں، آپ دیکھیں آپ کو جو تعلیم دی جا رہی ہے وہ ان کو نظر نہیں آ رہی اور وہ اس سے انکار کرتے ہیں. بھائی برانم کا ایک میسج ہے، خدا کی حضوری، خدا کی پریزنس پہچانی نہ گئی. خداوند یسوع مسیح میں خدا تھا، اتنی سادگی سے آیا، کوئی پہچان نہیں رہا، اسے پہچانا جا نہیں رہا. آمین. کیونکہ یسوع مسیح میک بلیور نہیں تھے، یسوع مسیح بناوٹی ایماندار نہیں تھے، یسوع مسیح ٹرو بلیور تھے اور سچے ایماندار تھے. اور ایماندار کا کیا مطلب؟ جو کچھ ان کے متعلق لکھا تھا انہوں نے ایمان رکھا اور پھر کیا کیا؟ ان کو پورا کیا. اگر آپ کے متعلق بائبل میں لکھا ہے کہ آپ مکاشفہ 12 باب کی عورت ہیں، دلہن، برائڈ چرچ، تو پھر آپ کیوں نہیں سمجھ لیتے کہ اس نے کیا کیا اڑا ہوا ہے؟ اس نے اپنے سر پر 12 رسولوں کی تعلیم جو ہے، رسولی تعلیم، آمین، اس کو رکھا ہوا ہے. رسولی تعلیم کیا تھی؟ اگر آپ رسولی تعلیم کے مطابق چلیں تو آپ کو سمجھ آنا شروع ہوگی، کیونکہ رسول جو تھے وہ روح کے نیچے تھے. اور اگر روح سے کے نیچے جو کلام کھولا گیا وہ آپ تک پہنچے، آمین، تو پھر آپ اگلے سٹیپ پر جائیں گے اور اگلی چیزوں کو جانیں گے. ہاللیلویہ. لیکن اگر آپ پہلے میں ہی رک گئے اور آپ نے 2 جو اس کے رکن ہیں ایمان کے ان کو پورا کیا، خاص طور پر بپتسمہ لیا اور پھر عشاء میں، جس کو ہم فسح کہتے ہیں، اس میں شامل ہوئے، آمین، آپ فیلوشپ میں شامل نہیں ہوتے، آپ تعلیم پانے میں شامل نہیں ہوتے، تو یہ 2 رکن کیا کریں گے؟ 2 پہیوں پہ کبھی کوئی چیز سٹیبل ہوئی ہے؟ نہیں. 4 پہیوں والی چیز، 4 پایوں والی چیز ہی کامل ہے. تعلیم پانا، روزہ رکھنا، دعا کرنا، اور کیا کرنا؟ تعلیم، روزہ، دعا اور رفاقت. گاڈ بلیس یو. فیلوشپ. کیا آپ ہفتے میں کبھی فیلوشپ کرتے ہیں؟ مہینے میں کبھی کرتے ہیں؟ بھائیوں سے پوچھ رہا ہوں خاص طور پہ، اور عام طور پر بہنوں سے. کیا آپ نے کبھی فیلوشپ کی؟ کیا آپ نے چاہا کہ اس پر بات ہو جائے؟ نہیں کی. اس کا مطلب کیا؟ آپ دھیرے دھیرے سے موسمی بلیور ہوتے جا رہے ہیں. آپ دھیرے دھیرے سے موسمی سیزنل بلیورز ہوتی جا رہی ہیں، ہوتے جا رہے ہو. اور میں آپ کو ساودھان کر رہا ہوں، میں آپ کو جو ہے وہ بی اویئر کر رہا ہوں. آپ بی اویئر ہو جائیں، آپ جاگیں، آپ جانیں کہ کیا ہے، کہ ایسی زندگی چلتی رہے گی. اور ایسے اگر چلتی رہی تو آگے 20 سال میں بھی آپ کو آنکھ نہیں کھلے گی. آپ کو لگے گا یار کل دی تو گالے ہے، کیوں ہے، اچھا چلو اب مجبوری ہے، کچھ کر لیتے ہیں. اور میں یہ کہتا ہوں وہ مجبوری بھی آپ کے لیے کچھ نہیں کرے گی، کیونکہ آپ کی عادت پکی ہو چکی ہوگی. آپ اتنا گڑ چکے ہوں گے ان معاملات کے اندر، جو بھی معاملات ہیں دنیا داری کے، تو وہ پھر آپ نکل نہیں پائیں گے. آپ کے لیے اتنا ہی مشکل ہو جائے گا. آمین. جیسے چھوٹے پودے کو آپ آرام سے اکھاڑ لیتے ہیں، آمین. نیچر ابھی شروع ہوئی ہو تو آپ اس پر غلبہ پا لیں گے، اسے اکھاڑ کے باہر پھینکیں گے اگر بری نیچر ہو جائے. لیکن اگر یہ پکی ہو گئی تو پھر مضبوط درخت بن جائے گی. کیسے اکھاڑو گے؟ مشکل ہو جائے گی، عادت ہو جائے گی. اور آپ کو پتہ بہت سی ایسی ایڈکشنز ہیں، بہت سی ایسی عادتیں ہیں جو لوگوں کے خون میں آ چکی ہیں، وہ چھوڑنا نہیں چاہتے. چھوڑنا چاہتے بھی ہیں تو نہیں چاہ کر بھی نہیں چھوڑ سکتے. آمین. لیکن ایک ہے اوپر وعدے والا، وہ کہتا ہے نہ زور سے نہ توانائی سے بلکہ خدا کے روح سے ہی ممکن ہو سکتا ہے. لیکن روح کو کون بلائے گا میرے عزیزو؟ روح بہت پاورفل ہے. روح کو بلائیں گے وہ آئے گا. آمین. اور آپ اس کے سامنے مدعا رکھیں، پرابلم رکھیں، اپنا مسئلہ رکھیں، وہ ضرور اس مسئلے کو کیا کر دے گا؟ حل کر دے گا. ہاللیلویہ. پھر آپ موسمی یعنی سیزنل بلیور سے نکل کر کے ٹرو بلیورز بنیں گے، جو کبھی نہ تھکتا ہے، نہ ٹوٹتا ہے، نہ اکتا ہے، نہ پکتا ہے. آمین. اسے فکر لگی ہوتی ہے یار خداوند کے لیے کیا کر سکتا ہوں، کر سکتی ہوں. خداوند کے لیے میں نے آج کیا بائبل کا آج کوئی 2 صفحے پڑھے ہیں بائبل کے، کیا میں نے کوئی لائن پڑھی ہے بائبل کی، اس پر غور کیا ہے. پڑھنا سب کچھ نہیں ہوتا، غور کرنا سب کچھ ہوتا ہے. آمین. آمین. آج دنیا کا سب سے بڑی بد نصیبی کیا ہے؟ دنیا کا سب سے بڑا،
میں دنیا کی بات جب کر رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے دنیا کی جو ورلڈ ڈینومینیشن چرچز ہیں، مسیحیت کی بات کر رہا ہوں، کرسچینٹی کی، ان کا سب سے مسئلہ بڑا کیا ہے؟ وہ پڑھتے تو ہیں لیکن سمجھتے کچھ بھی نہیں۔ آمین۔ وہ دولت مند ہے، وہ حبشی خوجہ کی تمثیل ہے، وہ بہت کچھ ہے، ان کے پاس سیمنری ہے، ان کے پاس بڑے بڑے کیتھیڈرلز ہیں، ان کے پاس بڑے سینٹ جان کے خزانے ہیں، وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں، ہاں کر سکتے ہیں، لیکن ایک کام نہیں کر سکتے، مسیح کو دلہا نہیں بنا سکتے، مسیح ان کا دلہا نہیں بن سکتا، کیونکہ مسیح حلیم تھا، دل کا فروتن تھا۔ آمین۔ وہ پیسے کے زور پر گھمنڈ کے ساتھ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ آمین۔ سمجھیں باتوں، اسی لیے یسوع مسیح نے کہا دولت مند خدا کی باشی میں داخل نہیں ہوگا۔ کون سا دولت مند؟ جو سب سے پہلا دولت کو جگہ دیتا ہے، خدا کو بعد میں دیتا ہے۔ آمین۔ لیکن کچھ ایسے ہیں کہ جو سب سے پہلے خدا کو موقع دیتے ہیں، وہ اپنی دولت کو خدا کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں، اپنے مال کو اپنا نہیں جانتے۔ یہ بھی دنیا میں لوگ ہیں میرے عزیزوں، یہ موسمی بلیور نہیں ہے، یہ موسمی بلیور نہیں ہے۔ نظر آتا ہے بائبل کے آئینے میں، دیکھیں آپ، یہ سچے ایماندار ہیں۔ آمین۔ ہاللویا۔ ہاللویا۔ چند موسمی بلیورز کی بات کرتے ہیں۔ آپ کو شاید یاد ہوگا روت کی کتاب کے اندر ایک واقعہ ہے، پڑھاؤں گا نہیں، آپ نے سنا ہوا ہے، بڑا جانتے ہیں آپ، لیکن چونکہ آج ہمارا ٹاپک ہے سیزنل بلیورز، موسمی ایماندار۔ آمین۔ وہ یہودا کے قبیلے کے بیٹوں کے ساتھ شادی بھی کر لیتے ہیں۔ آمین۔ ان کے ساتھ ہے نا، دولہا اور دلہن ایک بدن ہوتے ہیں نا، آپ سے تم دو نہیں ایک ہی ہو، ایک بدن بھی رہے ہوں، وہ ایسے سیزن میں کسی بھی گزرے ہوں، اس کے باوجود وہ واپس لوٹ جائیں۔ روت کی کتاب میں ایک عورت ہے جس کا نام ہے نعومی۔ آمین۔ ملک مواب کے اندر انہوں نے موابی عورتوں کو اپنے بیٹوں سے بیاہ لیا اس نے، اور وقت گزرنے کے ساتھ اس کا شوہر بھی مر گیا، نعومی کا۔ آمین۔ اور اس کے بیٹے بھی فوت ہو گئے، مر گئے، بے اولاد۔ اس کے بعد وہ واپس اپنے شہر آنا چاہتی تھی، اپنے علاقے میں، آمین، بیت لحم میں، اور یہودا کے قبیلے سے تھی وہ عورت یا اس کا شوہر خاص طور پر۔ آمین۔ اس کی دو بہویں ہیں، ان میں سے دونوں رو رہی ہیں، دونوں اس سے پیار کر رہی ہیں اور دونوں اس کی جان نہیں چھوڑ رہی۔ کیا خیال ہے؟ لیکن تھوڑے ٹائم کے بعد جو ہے ایک فیصلہ ہوتا ہے، عرفہ جو ہے فیصلہ کر لیتی ہے کہ مجھے واپس جانا چاہیے، مجھے واپس جانا چاہیے، عرفہ واپس چلی جاتی ہے۔ لیکن روت جو ہے، آمین، روت کہتی ہے کہ تیرا خدا میرا خدا ہوگا، تیرے لوگ میرے لوگ ہوں گے، جہاں تو دفن ہوگی میں بھی وہیں پہ دفن ہوں گی۔ کیا اس کے اندر دنیا کی خواہش نہیں؟ جوان عورت تھی، اور بوائز نے جب آگے چل کے اس سے بات کی، اس نے کہا میں بڑا خوش ہوں اس بات سے کہ تو نے اپنی ایج کے حوالے سے یہ خواہش ظاہر نہیں کی کہ میں واپس چلی جاتی اور واپس اسی دنیا میں جا کر موابیوں میں رہتی، بلکہ تو نے خداوند کے نام کو عظیم رکھا، عزیز رکھا، اور اس لیے میں تیری قدر کرتا ہوں۔ آمین۔ کیونکہ روت کے اندر دنیا کی خواہش نہیں ہے، اور روت موسمی بلیور نہیں ہے، عرفہ موسمی بلیور تھی، وہ آنسو بھی بہا رہی تھی، وہ ساری محبتیں بھی دکھا رہی تھی، لیکن تھوڑے ٹائم کے بعد پتہ چلا کہ یہ محبتیں موسمی تھی۔ کس کے لیے؟ نعومی کے لیے، یا نعومی کے لوگوں کے لیے، یا نعومی کے خدا کے لیے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ تیرا خدا میرا ہوگا، نہیں، اس نے نہیں کہا، وہ واپس چلی، واپس اسی دنیا میں چلی۔ آمین۔ اور ابھی ہم نے یہاں پر حوالہ پڑھا تھا کہ ان پر وہ مثل ثابت آتی ہے کہ جیسا کتا اپنی قے کی طرف واپس لوٹتا ہے، وہ سورنی جو ہے، سورنی، وہ واپس دلدل کی طرف لوٹتی ہے۔ یہ کس کے ساتھ مثال سیٹ کر دی؟ یس، اسی کے ساتھ کر دی۔ پاک کلام میں لکھا ہوا ہے کتاب کرنتھیوں کے اندر، مقدس پولس کہتے ہیں مسیح کو بلیال سے کیا نسبت، روشنی کو اندھیرے سے کیا نسبت، گناہگار اور ایماندار کا آپس میں کیا میل جول، کوئی ہے؟ نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ موسمی بلیورز واپس چلے جاتے ہیں۔ بہت سی مثالیں پڑھی ہیں جو آپ نے سنی بھی ہوں گی، لیکن کسی اور اینگل سے اس پہ آپ نے کلام سنا ہوگا۔ آمین۔ یسوع مسیح کی پہلے چناؤ کے دوران، یسوع نے جب پہلا چناؤ کیا، کتنے چنے؟ 12۔ پہلے چناؤ میں کتنے چنے؟ 12۔ پھر دوسرے چناؤ میں 70، کل ملا کے کتنے ہو گئے؟ 82، 82۔ واپس کتنے چلے گئے؟ 70، بڑا حصہ چلا گیا واپس۔
चला गया, बैक स्लाइडर हो गया। किस वजह से हो गया? वजह क्या थी? वजह क्या थी? यीशु मसीह का नबूवती कलाम, यीशु ने कहा मेरा खून पियो, मेरा गोश्त खाओ, इसमें जिंदगी है, जो कोई मेरा खून पीता और मेरा गोश्त खाता है ना। तो उनको ये नबूवत समझ नहीं आई। उन्होंने कह दिया ऐसे कैसे हो सकता है कि क्या कोई इंसान अपना गोश्त खाने को देगा? आमीन। और पुराने नविश्तों में लिखा हुआ था वो क्यों? क्योंकि वो पढ़ते थे लेकिन समझते समझते नहीं थे। पढ़ा तो हुआ था कि कोई इंसान का गोश्त या खून नहीं पी सकता, खा सकता, मना है खुदा की हुजूर में। तो ये कह रहा खाओ। तो उस नबूवत के मतलब को नहीं जान पाए, उस नबूवत के मुकाशफा को नहीं जान पाए। आज सबसे बड़ा एंटी मैसेज बिलीवर्स में और दुनिया की कलीसियाओं में रटा क्या है? प्रॉब्लम क्या है? हम उस नबूवत के मुकाशफा को जानते हैं, हमारे पास कोई मुकाशफा लेके आया है। आमीन। आमीन। और नबूवत के मुकाशफा को नबूवती खिदमत वाला बंदा, उस जमाने का टाइम मैसेंजर जो होता है, वही समझ सकता है। आमीन। आमीन। मुझे बताइए, आप MBA कर लें, B.Ed कर लें, लेकिन अगर आपने सुनार का कोर्स नहीं किया हुआ तो आप सोने की कीमत जान नहीं सकेंगे, सोने की कदर, सोने का खोट निकाल नहीं सकेंगे, सोने को परख नहीं सकेंगे। खुदा का कलाम क्या है? आग में तपाया हुआ सोना है। फिर एक जगह पे कहा गया है पाक कलाम में, पुराने विश्व में, कि ये खुदा का कलाम 7 बार आग में साफ किया गया है। इसको भी सफाई की जरूरत है। तो जवाब है जनाब यस। और अगर मैं इसको आपको मजीद किसी टाइम पर इस पर बात करूंगा, मैंने की भी है कुछ भाइयों के साथ, कि पूरी आयत थी, पूरी आयत थी ऊपर नीचे कर दी हुई। किन के हत्थे चढ़ी थी ये किताब? किन के हत्थे चढ़ी? मुझे बताइए, ये किताबें क्या रोमन्स ने लिखी? नहीं लिखी। क्या ऑर्थोडॉक्स वालों ने लिखी? नहीं लिखी। क्या मार्टिन लूथर ने खुद अपनी जेब से लिख ली? नहीं लिखी। उन्होंने तो भाई ट्रांसलेट की है, समझ गए ना मेरी बात? लेकिन प्रॉब्लम हुआ है कि ट्रांसलेशन करते करते में ही इब्लीस ने पकड़ा और ट्रांसलेशन में थोड़ी सी डंडी मार दी। और जब डंडी मारी तो अगली नस्ल को क्या पता कि क्या उनके लिए तो मुकद्दस किताब है। हाँ है, बिल्कुल है, यही तो है जिसमें से हम सच्चाई को ढूंढ रहे हैं। पर एक आया खुदा का रूह, उसने बताया हबशी क्या जो पढ़ता है समझता भी है। उसने बताया कि जो तू पढ़ रहा है इसको जरा ओरिजिनल में भी जाके देख ले। और फिर वक्त आगे बढ़ा, जनरेशन पढ़ लिख गई, उन्होंने कहा नहीं यार, अंग्रेजी की बाइबल पढ़नी चाहिए, अच्छा ग्रीक की पढ़नी चाहिए। फिर तीनों लाइनों में, ग्रीक, यूनानी का तर्जमा, अंग्रेजी का तर्जमा और एक और लैंग्वेज है इब्रानी, उन तीनों के तर्जमों के नीचे इंग्लिश में लिख दिया। आपको समझ आ जाती कि इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इसको अंग्रेजी में क्या, इसको इब्रानी में क्या कहते हैं। आपके लिए आसान कर दिया गया। आमीन। लेकिन एक और हमला हुआ, आप अपने दुश्मन को बड़ा इजी ले रहे हैं। मैंने आपको बताया, आपको अभी अंदाजा ही नहीं है कि इब्लीस कितना खतरनाक है। रसूल बयान करता है वो शेर बब्बर की तरह धाड़ता फिरता है कि लोगों को फाड़ खाए, और वो फाड़ भी खा रहा है। फाड़ने वाला भेड़िया बेसिकली वही है। समझ रहे मेरी बात? तो अगर आप, अच्छा इतना बड़ा हमला किया कि उसने हिब्रू ट्रांसलेशन, चूंकि जो कुछ लिख दिया जाता है वो तब्दील भी हो सकता है। क्या ख्याल है? लेकिन मैं आपको इससे पीछे ले जाता हूं। अच्छा तब्दील हो सकता है, तो अब इब्रानी और यूनानी के भी जो ट्रांसलेशन आ रही है, क्योंकि हर कोई उस तरफ झुकाव कर रहा है, और कुछ लोगों ने अपने अकीदों को कायम करने के लिए इब्रानी और यूनानी को भी उसी अंग में बना दिया जिस अंग में उन्होंने कहा इन्नू क्यों बदलना है, असी उथों ही बदल देने हैं। क्या ख्याल? इन्नू क्यों बदलना है? उसे इस लेवल पे ले आते। इब्रानी तर्जमा है ना, हर जगह मिलता है, उसमें इब्रानी की बाइबल डाल देते हैं नेट पे। क्यों जी? यानी उसने इस हद तक गड़बड़ कर दी है। अगला में यीशु मसीह ने कहा वक्त आने वाला है कि अगर हो सके तो बरगजीदों को भी वो गुमराह। इसका मतलब क्या कि इस लेवल पे उसका अटैक होगा कि आप समझ ही नहीं सकेंगे कि सच क्या है और झूठ। इतनी मिलती जुलती फितरत होगी कि आप समझ ही नहीं सकेंगे कि उत्थे 35 गीत गाए ने, मसा उतरिया होया सी, मजा आ गया सी, मसा ते उतरिया होया सी, नाल कुछ होर भी उतरिया होया सी। समझे कि नहीं समझे? क्या ख्याल है? आप जाएं
جو ورلڈ کنٹریز کے پوری دنیا کے اندر جو یورپین کنٹریز ہیں وہاں کی بڑی بڑی کوائرز کو دیکھیں. میں نے سنا ہے, کل بھی ایک سن رہا تھا میں, اور جو کوائر کے بندے تھے یا بندیاں تھیں ان کے خلیے کبھی چیک کر, ڈیولز بنے ہوئے تھے, ڈیولز, یہ ٹیٹو پورے بازو کے اوپر. تو کر کیا رہے ہیں؟ جیزس کی تعریف کر رہے ہیں, گیت گا رہے ہیں, اور پورے ورلڈ پہ ان کے گیت بڑے ٹاپ پہ جا رہے ہیں. ٹاپ پہ تو جانے ہیں, گانے والا کون ہے؟ خدا کا روح نہیں ہے کم از کم. یہ میں پہلے دسنا تھا, خدا کا روح جڑا نا وہ یہ نہیں کرتا کہ اندروں تے میں روحاں تے باہروں جندہ تو مرضی ہے. خدا دا روح نا پھر باہروں بھی بدلتا ہے. سمجھتے ہیں میری بات؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ شیطان کو ہر چیز کا پتا ہے؟ یہ پوری بائبل جانتا ہے شیطان, اس پہ گیت بھی بنا سکتے ہیں. اور اگر میں نے ایک بار پہلے ہی بتایا تھا کہ اگر آپ میوزک کی بات کریں, میں روحانی میوزک کی بات نہیں کر رہا, میوزک ہی کے 7 سر یا 12 یا 14 جو بھی سر آپ سمجھتے ہیں, انہی سروں کو اٹھا کے اس نے آپ سے ٹاپ 10 لیول کا میوزک پہلے ہی بنا رکھا ہے. مختلف بڑے بڑے کلاکار, بڑے بڑے سنگرز, بڑے بڑے فنکاروں کے ذریعے سے بنایا کہ نہیں بنایا ہے. اس نے کہا تساں دے بعد جو استعمال کرنا میں پہلے ہی ریکارڈ سیٹ کر دوں گا تاکہ تہاڈا دھیان ہی ادھر آوے, ادھر جاوے ہی نہ. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ سمجھے نا؟ تو اس کا مطلب کیا؟ وہ اتنا آگے جا کے کام کرتا ہے, اور کیوں کر لیتا ہے کہ اس نے تو کرنا, اس کی ڈیوٹی ہے. لیکن آپ کیوں نہیں کر پاتے؟ کیونکہ آپ روح سے خالی ہوتے ہیں, آپ موسمی بلیورز ہوتے ہیں. آمین. ہم موسمی بلیورز ہوتے ہیں, اس لیے ہم کمزور ہوتے ہیں. کیا خیال ہے؟ آمین. تو وہاں پر نومی کی جو 2 بہویں ہیں عرفہ اور روت, ان میں سے عرفہ واپس لوٹ گئی. اس کو لگا کہ نہیں یار بس ٹھیک ہے, رونا دھونا ہو گیا, بس اب واپس یو ٹرن لیں. اور وہ واپس نہیں آئی دوبارہ. اس نے نہیں کہا تیرا خدا میرا ہوگا, وہ کہہ ہی نہیں سکتی. کیسے کہے گی؟ موسمی بلیورز ایسا کہہ ہی نہیں سکتے. آمین. ہاں وہ رہیں گے, شادی بھی کر لیں گے, ہے نا. یہودا کے قبیلے کے مردوں سے شادی, یہودا کے قبیلے کا مرد پتہ نا یسوع مسیح کی یہودا کے قبیلے کا مرد ہے. یہ نومی کے دونوں بیٹے جو تھے وہ بھی یہودا کے قبیلے سے گئے تھے, بیت لحم سے, کیونکہ یہاں پر کال پڑ گیا تھا اور انہوں نے آزمائش کو کے لیے ویٹ نہ کیا اور وہاں پر چلے گئے, اور وہاں پر بہت بڑا نقصان کروا کے آ گئے. لیکن خدا کی منطق تھی, وہاں سے غیر قوم سے دلہن آنی تھی, وہ اس کے لیے. آمین. تو میرے عزیزو, وہاں پر 70 قائم کیے, 70 واپس لوٹ گئے, بیک سلائڈر ہو گیا. موسمی ایماندار. بہت سے لوگ ہیں جن کو ابلیس نے موسمی ایماندار بنا دیا. آپ کو یاد ہوگا جب روح القدس اترا تو کلیسیا بڑھ رہی تھی, تو بیچ میں حننیہ اور سفیرہ بھی تھے کہ نہیں؟ حننیہ سفیرہ نے بڑا مضبوط ارادہ کیا کہ ہم زمین بیچ, مان لیا ہم بھی, کیونکہ لوگ اپنا مال بیچ کے, اپنی زمین جائیدادیں بیچ کے رسولوں کے قدموں میں لا کے رکھ رہے تھے. وجہ کیا؟ وجہ یہ تھی کہ کلیسیائی معاملات آگے بڑھے, آغاز ہوا تھا. آمین. اب حننیہ سفیرہ نے بھی منت تو مان لی خدا کے حضور میں, اور اس دن جو خدا کے سامنے منت مانی جاتی تھی وہ پوری کرنی ضروری ہوتی تھی. بڑا خاص معاملہ ہو جاتا تھا. آمین. اب انہوں نے زمین بیچی اور انہوں نے خود سے ہی سوچ لیا کہ ہم اتنا حصہ تھوڑا بہت رکھ لیتے ہیں اور اتنا واپس لے جاتے ہیں. اس کا مطلب سمجھتے ہیں نا؟ اس کا مطلب ہے ڈنڈی مارنا. اس کا مطلب ہے جو کچھ آپ نے کہا تھا اس سے پیچھے ہٹ جانا. تو یہ کون کروا رہا تھا؟ کیا موسمی ایماندار ایسا نہیں کرتے؟ میں آپ کو ہزاروں مثالیں دینے کے لیے تیار ہوں. آج 2013 سے شروع کر کے جب میں پاسٹر بنا تھا, اور یہاں پر ہم نے چرچ کا آغاز 2000 اس میں کیا تھا, 17 میں آئی تھنک سو کیا تھا, 16-17 میں ایسے ہی کچھ تھا. تب سے اب تک مجھے پتا ہے کون لوگ موسمی ایماندار ہیں اور کون لوگ صحیح والے ایماندار ہیں. اور ان کو بتانا نہیں پڑتا کہ صحیح والے ایماندار ہیں یا نہیں. لوگوں کو نظر آتا ہے کہ یہ والے صحیح ہیں اور یہ والے موسمی ایماندار. سمجھ آئی میری گل؟ آپ ہر معاملے میں سمجھدار ہیں, عاقل ہیں, دانش مند ہیں. آپ جاتے ہیں باہر, آپ کو پتہ چل جاتا ہے یہ مالٹے ٹھیک نہیں ہے, یہ مالٹے ٹھیک ہے. اب تو آپ یہاں تک کہتے ہیں بھائی 20 روپے اٹھتے للی چیز ایک نمبر میں. اگر چیز لینے میں آپ اوپر کی قیمت دے سکتے ہیں تو یہ کیا کلام بے قیمت ہے؟ کیا یہاں پر آپ کا ٹائم گزارنا بے وقت تھا, یا دنیا کو دکھانا, یا کسی کا ساتھ دینا تھا؟ یاد رکھیں خدا کی بات سب سے اوپر ہے. کسی کے ساتھ کے پیچھے مت چلیں کہ کسی کا ساتھ دینا ہے. یار وہ بزرگ تھے, یار وہ ایسے تھے, یار وہ بڑی بہن تھی, یار وہ بڑا بھائی تھا, یار ساتھ دینا تھا, مجبور تھا, کیا کرتا ہے یار.
ساتھ دینے کا معاملہ نہیں ہے. میں یہ نہیں کہتا آپ مدد نہ کریں کسی کی, آپ مدد کریں, لیکن ایمان میں کمی نہ کریں. آپ اپنے ایمان کو قائم رکھیں. آپ موسمی بلیورز مت بنیں. آمین. ایمان پر کمپرومائز مت کریں. آمین. حکم کے اندر احسان مندی نہیں ہوتی. سمجھے باتوں کو. حکم جو ہوتا ہے وہ حکم ہوتا ہے, میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی. اور اگر آپ کچھ ایسا سوچ کے احسان مندی کا کچھ کر کے کچھ کرتے ہیں لائف کے اندر کسی کے لیے اور خدا کے لیے نہیں کرتے تو اجر نہیں ملے گا آپ کو. میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. احسان مندی تو ہو جائے گی, وہ آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, لیکن آپ نے یہ سوچ کر نہیں کرنا کہ احسان مندی ہو رہی ہے. احسان کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی مدد ہو رہی ہے. سوری, میرے لفظ کو معاف کیجیے. احسان مندی کا مطلب میرا وہ نہیں تھا کہ احسان کر رہے ہیں آپ. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کی مدد ہو جائے گی. نہیں, آپ خدا کا حکم پورا کریں, مدد خدا کر دے گا. مدد کی آپ فکر نہ کریں. میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ کو. خدا کا حکم پورا کریں. خدا کا حکم پورا کرنے میں اجر ہے. جب آپ یہ سوچیں گے ہم خدا کا حکم پورا کر رہے ہیں. مجھے پتا ہے جب فضا کی میٹنگ ہوتی ہے تو پاؤں دھونے کی رسم میں بہت دفعہ میں بتا چکا ہوں لوگوں کو کہ جب میں کسی بندے کا پاؤں پکڑتا ہوں تو میں پریئر کرتا ہوں اور کہتا ہوں خدا یہ میری مرضی سے نہیں ہوا, یہ تیرا حکم ہے جس کی پیروی میں لگا ہوں. تیرے حکم کے ماننے کے پیچھے برکت ہے, حلیمی ہے, محبت ہے. تو نے کیا سکھایا اس کو میں سمجھ رہا ہوں. اور اوپر جو بندہ بیٹھا ہوتا ہے وہ میرے لیے دعا کر رہا ہوتا ہے. یہ ہے. تو آپ حکم کو پورا کریں. جب آپ حکم کو پورا کریں گے تو 2 فائدے ہوں گے. میں کہتا ہوں بے شمار فائدے ہوں گے. خداوند اپنا ہاتھ اپنی مٹھی کھولے گا آپ کے لیے. ہاللیلویا. ہم وہیں پہ رہتے ہیں. موسمی ایماندار. تو یہ موسمی ایماندار جو ہیں وہ پیچھے ہٹتے ہیں. اب موسمی ایماندار کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. چونکہ ہمارا یہاں پر مشرق کے اندر, یہاں برصغیر کے اندر جتنے انڈیا پاکستان کے اندر چرچز ہیں, مطلب ایماندار مسیحی لوگ ہیں, ان میں ایک بڑی پرابلم پائی جاتی ہے جو کہ میں نے بھی اپنی ایک مطلب منسٹرل ایک لائف کے اندر فیس کیا اور ابھی تک کر رہا ہوں. اور ریسنٹلی ابھی میں نے کیا, میں نے نوٹ کیا کہ سفید بالوں والا ہونا یا بڑی عمر کا ہونا یا بچوں والا ہو جانا یہ عقل کی دلیل نہیں ہے. میں نے بہت بچوں والے داداؤں پر دادا پر دادا بنے ہوئے پوتے اور دوتے والے لوگوں کو بھی بے وقوفیاں کرتے دیکھے. رج کے بے وقوف. اور کس معاملے میں؟ خاندانی معاملات میں تو ہوتے ہی ہیں, ہے نا, کیونکہ جو خدا کے معاملات میں نہیں ہوتا وہ خاندانی معاملات میں زیادہ بے وقوفیاں کرتا ہے. خدا کے گھر کے لیے بھی بے وقوفیاں کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ آپ کو کال کریں گے, بھائی جی وہ ہم نے ایک پروگرام کرنا ہے, آپ کو آنا پڑے گا. ٹھیک ہے, آ جائیں گے. آپ کے چرچ میں کرنا ہے, اوکے کر لیجئے گا. کھانا بھی ادھر ہی کھلانا ہے. نہیں سر یہ نہیں ہو سکتا. کیا خیال ہے؟ کھانا نہیں کھلا سکتے, پرابلم ہو جائے گی. پھر ہم نے آپ کا چرچ ہی نہیں اٹینڈ کرنا. 3-4 ہفتے ہم نے تو نہیں آنا بھائی. اس کا مطلب کیا؟ فائدے کے لیے چرچ. موسمی بلیور ہیں آپ کی خیال ہے؟ موسمی بلیور ہیں آپ. کی فطرت کا اثر تو دوسروں پہ بھی ہو جائے گا. شکر ہے آپ نے جان چھوڑی. آپ نے شکر ہے جان چھوڑ دی. آپ کا جانا صحیح ہو گیا ہمارے لیے. اگر ایسا کچھ ہے تو کیا خیال ہے؟ سمجھا نا میری بات. جنہوں نے صرف اپنے جنازے, شادیاں, سالگرہ, فلانے ٹم گانے کرنے کے لیے پادری رکھا ہوتا ہے, بڑا برا حال ہوتا ہے ان کا. کیوں ہوتا ہے کہ پادری کرتا ہے؟ نہیں, پادری تو رحم ہی مانگتا ہے. جب بھی مانگتا ہے خدا تو ان سے ان کا حساب نہ لینا. کیا خیال ہے؟ لیکن کبھی کبھی ٹو مچ ہو جاتا ہے. ٹو مچ. تو ٹو مچ میں کیا ہوتا ہے؟ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ یار اصلی ایماندار نہیں تھے. کیا خیال ہے؟ یہ موسمی بلیورز تھے, سیزنل بلیورز. ہاللیلویا. یسوع مسیح کے پیچھے سیزنل بلیورز تھے کافی. یسوع جھیل کے پار گئے, وہ چھوٹی کشتیوں سے چڑھ کے پیچھے آ گئے. یسوع نے مڑ کے ان کو دیکھا, ان سے کہا تم میرے پیچھے اس لیے نہیں آتے, کیونکہ یسوع تو جانتا تھا دلوں کے راز, تم میرے پیچھے اس لیے نہیں آتے کہ میری باتیں تمہیں اچھی لگتی ہیں, میرا کلام اچھا لگتا ہے, بلکہ اس لیے کہ میں تمہارے پیٹ بھرتا ہوں. کیا خیال؟ آج دنیا نے ایک بہت بڑا اپنے پاس ویپن رکھا ہوا ہے, ہتھیار رکھا ہوا ہے, کلیہ رکھا ہے دوسرے لفظوں میں, کہ دیکھیں اتار لو لوگ بڑھ جائیں گے. تو جو بڑے ہوئے آئیں گے وہ کیا ہوں گے؟ بلیورز نہیں. میں کہوں گا نان بلیور, میک بلیور, موسمی ایماندار. یہ اتنی باتیں کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ ریالٹی بتا رہا ہوں میں آپ کو. یہ وہ ہیں جو
इसी वक्त किन्हीं वक्तों के अंदर हुई हैं। क्यों बताई मैंने आपको? क्यों हमारे पापा जो है हमारे घर में हमें बताते हैं पुत्र ऐ कुछ हो चुके हैं, जरा ध्यान दो, ठीक है, बताते हैं बेटा थोड़ा जा बी अवेयर होना है, थोड़ा जागना है, कहीं आप इस तरह के चक्कर में ना आ जाएं। आमीन। तो मेरे अजीजों, मौसमी ईमानदार क्या करता है? बपतिस्मा भी लेता है। मौसमी ईमानदार बाइबल की बातों को भी जानता है। मौसमी ईमानदार चर्च में भी रहता है। मौसमी ईमानदार अपने लेवल को भी रखता है कि मैं बिलीवर हूं, एंड टाइम मैसेज बिलीवर हूं, या बिलीवर या जो भी, लेकिन मौसम के तरीके से, मौसम के तरीकेकार से नहीं, उस तरह नहीं करना, खुदा उनके कलाम के तरीकेकार से करना। हालेलुया। 70 जब छोड़ के चले गए तो लिखा है वो वापस दोबारा फिर उससे मिले नहीं। वजह क्या? कि क्यों चुनाव हुआ? क्या खुदा का चुनाव गलत था? नहीं, चुनाव गलत नहीं था, आपको बताना चाहता था कुछ। क्या ख्याल? क्या वो जो बहुएं थी नौमी की, उनके निकाह में प्रॉब्लम थी? निकाह में प्रॉब्लम नहीं थी, पूरी आबोताब के साथ वो शादी की गई। लेकिन हुआ क्यों? हुआ इसलिए कि पता चले कि जो बनावटी ईमानदार वाली कलीसिया के नाम से औरत है वो वापस चली जाएगी और वो आंसू बहाएगी, सब कुछ करेगी, उसी तरह का गैर ज़ुबानें बोलेगी, उसी तरह मसीह में रोएगी, नाचेगी, गाएगी, है ना, सब कुछ करते हैं लोग। लेकिन एक टाइम आएगा वो सच्चाई से मुंह फेर के वापस चली जाएगी। वो कभी भी नहीं कहेगी तेरे लोग मेरे लोग, तेरा खुदा मेरा खुदा है, और जहां तू दफन होगी मैं भी वहीं दफन हूं। क्या ख्याल है? तो बताइए मुझे, वो जो मौसमी वापस चली गई, उनके साथ तो जो हुआ सो हुआ, एक काम जरूर हुआ, वापस उसी गन में चली गई। इसके साथ क्या हुआ? बाइबल भरी पड़ी है, आपको नजर आ रहा था कि बॉयज क्या है? बॉयज यीशु मसीह की तमसील है। एक बुजुर्ग शख्स से उसने शादी की और खुद अभी जवान थी। ये क्या है? बॉयज आपको पता है यीशु की तमसील है। उस यीशु के अंदर बाप भी है, उस यीशु मसीह के अंदर भाई भी है, उस यीशु मसीह के अंदर एक दोस्त भी है, एक मोहब्बत करने वाला भी है, एक काहिन भी है उसके अंदर। हालेलुया। बल्कि सरदार काहिन भी उसी के अंदर है, क्योंकि यीशु मसीह जिस्मानी नहीं है, और जो जिस्मानी नहीं वो हर रिश्ते में आपको मिल सकता है, लेकिन जिस्मानी बंदा एक ही रिश्ते में आपको मिलता है। आमीन। या तो वो आपका दूल्हा होगा, या आपका भाई होगा, या आपका दोस्त होगा, या आपका भाई होगा। कोई एक काम ही हो सकता है, दोनों नहीं हो सकते। लेकिन यीशु मसीह के अंदर बाप भी है, यीशु मसीह के अंदर दूल्हा भी है, क्योंकि यीशु मसीह बदनी नहीं है। क्योंकि बदनी उसने हमसे ताल्लुक नहीं रखा, उसने हमसे रूहानी ताल्लुक रखा है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ गॉड, खुदावंद का नाम मुबारक हो। तो बॉयज वहां पर क्या है? बुजुर्ग है, बाप की तमसील भी है, और वहां पर बॉयज उसको कहता भी है बेटी, जैसा तू चाहती है वैसे ही होगा। लेकिन पहले एक और है जो दावेदार है, उससे पहले साज़बाज़ कर लें। आमीन। और आप जानते हैं इस बात को, आपने बहुत दफा सुना है। जो मेरे अजीजों ट्रू बिलीवर्स होते हैं, जो हकीकी ईमानदार होते हैं, मौसमी ईमानदार नहीं होते, वो पर्दा के पीछे तक जाते हैं। पर्दा के पीछे क्या है भाई? वहां पर खुदा का जलाल है। यहां पर हमने पढ़ा भाई ब्रैनम के जरिए से, आमीन, यहां पर पढ़ा, उन्होंने बताया कि पर्दा के पीछे जाना सब कुछ है। पर्दा से पीछे एक मकाम है, वो आपकी रास्तबाजी का, तकदीस का मकाम है। आमीन। वो ऐसा मकाम है जहां पर आप जिसको उसने पहली अदालत का है, और फिर उसके अगली को जहां पर वो पहुंच गया पाक तरीन मकाम है, उसको दूसरी अदालत का है। तो दूसरी अदालत में डायरेक्ट मौत है, समझे मेरी बात? और पहली अदालत में आपने करना क्या है? कुर्बानी देनी है, पाक होना है। आमीन। अपने आप को धोना है, पाक करना है, और फिर पर्दा के आगे, अच्छा वहां पर सारी चीजें करके पर्दा के आगे जाना है, वहां पर खुदा की हजूरी है। आमीन। अहद का संदूक है, वहां पर मज़बा है, और बहुत सी और चीजें हैं। आमीन। सॉरी, मज़बा कह दिया, मज़बा तो पीछे है बाहर। आमीन। मज़बा मतलब ज़बा करने की जगह। हालेलुया। तो कह रहे कि अगर आप कहते हैं कि खुदा किसी को बदी से आजमाता है, तो आप सही नहीं कह रहे, क्योंकि खुदा खुद भी बदी से आजमाया नहीं जाता और ना किसी को बदी से आजमाता है। आमीन। अगर कोई कहता है कि दुख उठाए, तो ये ना कहे कि खुदा की तरफ से आजमाइश है। हाँ, खुदा की तरफ से आजमाइश होती है, लेकिन खुदा बदी से आजमाया नहीं जाता। बदी का क्या मतलब? उसने कहा क्योंकि हर बंदा गुनाह यानी बदी करता है और फिर फंस कर खिंच कर उस गुनाह में पड़ जाता है और कहता है खुदा की तरफ से आजमाइश है। नहीं, खुदा की तरफ से वो आजमाइश नहीं, आपके कामों के बायस आजमाइश है। आप खुद फंसे हैं उसमें जाके, और आपने जब मसीह की पहचान के वसीला से उसकी नजात को हासिल किया था,
आमीन। और उसके हो गए थे। उसके बाद आपने जब वापसी का रास्ता लिया तो आपने ये बताना शुरू किया कि ये सब कुछ नहीं बल्कि आगे भी दुनिया पड़ी है। और जब आप आगे गए तो फिर क्या हुआ? वापस उसी दलदल में, उसी गुनाह में, वापस गुनाह और लुदा जिंदगी में चले गए। मेरे अजीजों, ये वो उन्वान है, मौजू है जिस पर हमने कभी बात नहीं की शायद। आमीन। और ये वाला मौजू या उन्वान, ये वाला काम जो कि मौसमी ईमानदार वाली हैसियत है, ये आम तौर पर कलीसिया में ज्यादा है। आमीन। इसको कम होने की जरूरत है। अगर किसी में ऐसा कुछ नजर आ रहा है, किसी को, भाई को, बहन को अपने अंदर, तो उसे कम करें अपनी जिंदगी में से। आमीन। कम नहीं, खत्म करें। आमीन। ऐसी एक बनावटी हालत ईमानदार के लिए सूट नहीं करती जो हकीकी ईमानदार है। खुदा इसे कभी भी कबूल नहीं करेगा। दूसरा धड़ा जो पड़ा हुआ है खुदा के नजदीक, दो धड़े हैं ना, दो धड़े का मतलब दो ग्रुप हैं, धड़े, धड़ाबंदी। तो दो जो ग्रुप बने हुए हैं उनमें जो एक सीधे हाथ है और दूसरा उल्टे हाथ। बोल कौन रहा है ज्यादा? दावा कौन कर? उल्टे हाथ वाला। बात समझ रहे नहीं? उल्टे हाथ वाला कह रहा है हमने ये किया, वो किया, वो किया, वो किया, ये किया, ये किया, कहते हैं ना तेरे नाम से। तो दूसरा बोल रहा है, उसके लिए कौन बोल रहा है? यीशु मसीह कह रहा है, ऐ मेरे बाप के मुबारक बेटे और बेटियों, आओ वो मिरास हासिल करो जो बनाए आलम से बेशतर तुम्हारे लिए तैयार कर रखी है। और फिर कहता है, क्योंकि मैं नंगा था तुमने मुझे, है ना, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं भूखा था तुमने मुझे रोटी खिलाई। वो कहेंगे, ऐ खुदा तू कब आया था? मेरी गल समझ रहे हो? उसने कहा इन छोटों में से किसी के साथ तुमने ये किया तो समझ लो छोटे कौन थे। कौन है वो छोटे? बच्चों की बात हो रही है, 12 रसूलों की बात हो रही है। आज हम कहते हैं रसूली तालीम नहीं है ना, मिशनों की तालीम, जबकि उसके बगैर आप चल ही नहीं सकते। मुकाशवा 12 बाप की दुल्हन ने अपने सर का ताज बनाया हुआ, उसे 12 सितारों का ताज है वो। आमीन। तो मेरे अजीजों, इन बातों को समझना है हमने। बहुत कुछ और है जो पड़ा हुआ है, जिसका बयान करना जो है वो हो सकता है कि आपको बताया जाए कि बाइबल मुकद्दस में बड़े तमसीलें हैं, हवाला जात हैं। एक हवाला और पकड़ लें, तमसील है मेरी नजर में। आपको याद होगा मुशर्रफ बेटे की तमसील। मुशर्रफ बेटा जो था वो अकेला भाई था क्या? 2 भाई थे। कितने भाई थे? 2। जब मुशर्रफ बेटा गुनाह में चला गया और गुनाह के पीछे खिंचाव में चला गया और फंस कर उसने बहुत सी तकलीफें सही, बहुत सा कुछ, है ना, लुट लुटा के आ गया, इज्जत आबरू को लुटवा लिया, सब कुछ कर गया। वापस आया तो उसके बाप ने उसे कबूल किया, उसे गले से लगाया, उसे नहलाया धुलाया, साफ सुथराई की, उसको अच्छा लिबास पहनाया और उसे वही तख्त व ताज दिया जो पहले, है ना, हक था। यानी उसे इज्जत दी, अंगूठी पहनाई और सारा कुछ, और उसके लिए एक बड़ी ज़ियाफत का एहतमाम किया। उसका दूसरा भाई ये सारे चलते में आ गया जो चल रही थी ज़ियाफत। दूसरे भाई ने क्या कहा? वो देखा और वो क्या हुआ? रंजीदा हुआ, गमगीन हुआ, क्योंकि वो मुकाशफा समझ नहीं सका जो उसके बाप के पास था। बाप का बेटा तो था लेकिन बाप का मुकाशफा उसके पास, तो फिर उसके पास क्या मुकाशफा था? किस बात का दावा था वो? रास्तबाजी। ब्रदर कह रहे हैं कि सिगरेट नहीं पीना, है ना, झूठ नहीं बोलना, ये सारी चीजें बहुत अच्छी हैं ये, पर इससे आगे वो बढ़ नहीं सका, है ना। जब भी कहीं हैकल में इबादत होती होंगी वो जाता होगा, सारे जाते होंगे, है ना, सारे जाते होंगे, ये भी जाता होगा, बड़ी बड़ी ज़ियाफ़तों में बैठता होगा, सब कुछ करता होगा, लेकिन इसने दावा कर दिया। आमीन। ये दावा जो लोग करते हैं ना, वो बनी इस्राइल की नामत है, जिनके ऊपर शरीयत की तलवार लटक रही है अभी भी, क्योंकि शरीयत जो है वो इंसाफ मांगती है, लेकिन यीशु मसीह के दौर के अंदर नया अहदनामा जो है, फजल की शरीयत जो है, वो हम पर रहम करती है, हमारे गुनाहों को बख्शती भी है। आमीन। तो हुआ क्या? उसने दावा किया, उसने कहा, ए बाप, मैंने तो इतना कुछ किया तेरे लिए, तूने तो एक बकरी का बच्चा नहीं ज़बह किया मेरे लिए, ये क्यों किया तूने? फिर बाप ने उसे मुकाशफा समझाया। उसने कहा तेरा भाई मर गया था। उन्होंने कहा मर गया सी? अगर वो 70 शिगिर्दों की तरह होता तो कहता पापा झूठ क्यों बोल रहे, मर कितने गया सी, याद खलोता है, तुम ज़ियाफत दे रहे हो। मर गया था जिस रोज तूने इसमें से खाया, तू मरा, कहा था ना। तो मरा कब था? काफी टाइम गुजारने के बाद मरा था। मर का मतलब क्या है? जब अब खुदा की जिंदगी यानी वो थियोफनी हालत आपसे निकल जाती है,
ہمیشہ کی زندگی والی حالت جس میں موت نہیں آتی، وہ جب نکل جاتی ہے تو آپ آج نہیں تو کل مر جاتے ہیں، بلکہ مرے کے برابر ہی ہوتے ہیں۔ آدم میں سے یہ نکل گئی تھی۔ اسی طرح اس نے کہا تیرا بھائی مر گیا تھا، یہ کیا ہو گیا ہے؟ زندہ ہو گیا۔ یہ واپس لو، کب زندہ ہوا تھا؟ جب اس کے اندر آرزو زندہ ہوئی تھی کہ میں واپس جاؤں گا، ہے نا؟ جب اس نے اس بات کو پکڑ لیا کہ مجھے واپس جانا چاہیے۔ کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں جاواں کڑے منہ نہ، اس سے منہ نہ لی جانا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جب نکلتے وقت اس منہ سے نکلے تھے نا، تو اسی منہ سے واپس چلے جو، کچھ بھی نہیں، کاٹ نہیں دینے لگا۔ پاک کلام میں لکھا ہے جو میرے پاس آتا ہے میں اسے نکال نہیں دیتا۔ آمین۔ سمجھے میری گال کہ نہیں؟ بہت سے میرے عزیزوں ساتھ رہے آپ کی زندگی میں آپ کے ساتھ، لیکن موسمی بلیورز تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ، موسم کے تبدیلی کے ساتھ وہ بھی بدل گئے، ہے نا؟ آپ کے ساتھ بہت سے چڑھے اس ٹرین کے اوپر، لیکن ساتھ ساتھ پھر اترتے بھی گئے۔ آمین۔ ہم نے اس مسئلے میں نہیں آنا، ہم نے موسمی بلیور نہیں بننا۔ اس کا بھائی یہ سمجھتا تھا کہ صرف دعا کرنا، روزہ رکھنا اور یہی چیزیں ہیں، نہیں، اس کے اندر رحم نہیں تھا۔ اس کے اندر کیا نہیں تھا؟ اور اگر رحم نہیں ہے تو آپ موسمی بلیور ہیں، دنیا کو دکھانے کے بلیورز ہیں۔ دنیا کو دکھانے کے لیے آپ کہتے ہیں کہ ہم ایسے ہیں، ویسے ہیں، تیسے ہیں، اور لوگ ہمیں واہ واہی کریں، ہماری عزت کریں، تالیاں بجائیں، بجا دیں گے تالیاں، ہو جائے گا، لیکن آپ کا بڑا نقصان ہو جائے گا۔ آپ موسمی بلیور کہلائیں گے، لیفٹ سائڈ کے دھڑے والے کہلائیں گے، لیفٹ سائڈ کے گروپ والے کہلائیں گے، اور اس میں کیا ہوگا؟ آگ کی جلتی ہوئی جھیل ہے۔ آپ ساری زندگی مزدوری بھی کرتے رہیں گے اور آخر میں آپ کو ملے گا کچھ نہیں۔ تو میں آج آپ کو جگانا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ میں سے کوئی بھی ایسا ہے جس کے اوپر اس بات کا غلبہ ہے کہ وہ موسمی بلیور ہے، تو آج ہی توبہ کر سکتے ہیں آپ۔ توبہ کا مطلب یہ نہیں کہ توبہ کی تھی پانی اس میں نہیں، توبہ ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ جہاں پر ہم سے کوئی خطا ہوئی، ہمیں پتہ نہیں تھا، ہمیں توبہ کر کے مسیح کا صحیح ایماندار بننا، بیٹا اور بیٹی بننا چاہیے۔ اور وہ باتیں جس سے دنیا گرتی ہے وہ ہمیں اپنی زندگی میں نہیں کرنی۔ ہم کسی کے گرنے کا نہیں بلکہ کسی کو اٹھانے کا باعث بنے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ہمیں دیکھ کر کوئی گر نہ پڑے گناہ میں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ بولو گے ہم کیا نہیں، بھائی ہم کیا نہیں، ہوتا ہے۔ آج دنیا کس کے ذریعے گر رہی ہے؟ دنیا کا سب سے بڑا ابلیس کا ویپن کیا ہے؟ سوشل میڈیا۔ گاڈ بلیس یو۔ سوشل میڈیا پہ بہت سے لوگ بہت سی واہیاتیاں کر رہے ہیں، ہمیں وہ نہیں کرنی۔ صحیح ہوگی بات؟ اس سے دو نقصان ہوں گے، آپ کا تو ہو گئی، آپ کے خاندان کا بھی ہو جائے گا ساتھ۔ آپ بولو گے یہ کام تو میں نے کیا تھا، تو پھر اندر چھپ کے کر لیتے۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ تو کچھ کام آپ کو نہیں کرنے کیونکہ وہ آپ کی لائف کو، آپ کی زندگی کو، آپ کی پرسنالٹی کو سوٹ نہیں کرتے۔ آمین۔ کچھ کام آپ کے لیے ہیں ہی نہیں، یا آپ ان کاموں کے لیے نہیں بنے ہو۔ صحیح ہے نا؟ اب اوقاب گئے جی ککڑ نو سارا کچھ ملتا ہے، ککڑ دے جناب جی بادام ملتے ہیں، کبوتر بن جاواں کبوتر نو سب کچھ ملتا ہے، ایسے نہیں ہوتا بھائی۔ آپ کا الگ ٹریک ہے، الگ کرائٹیریا، جین ہی فرق ہے آپ کا۔ تو یہ جین آف گاڈ ہے، خدا کا یہ تخم، آپ ہم سب۔ آمین۔ اگر ہم صحیح ٹریک پہ ہیں اور اتنی قربانی بھی دے رہے ہیں، اس کے باوجود ہم پیچھے رہ جائیں، موسمی ایمانداروں کی لسٹ میں آ جائیں، تو ہمارے لیے بڑا نقصان اور پریشانی والی بات ہے یہ۔ آمین۔ آج کا جو میسج ہے بڑا وہ موجودہ حالات کے مد نظر رہتے ہوئے میسج تھا، اور یاد رکھیں جو اس والے ٹائٹل یعنی موسمی ایمانداری کے غلبے میں آ جائیں گے وہ بڑی تباہی میں چلے جائیں گے۔ آمین۔ وہ پیسہ بھی لگائیں گے، سب کچھ کریں گے خدا کے لیے شاید، لیکن موسم کے طور پر وہ تھوڑے وقت کے لیے ایماندار ہیں، تھوڑے وقت کے لیے روشنی، تھوڑے وقت کے لیے اندھیرا، تھوڑے وقت کے لیے روشنی۔ ہم نے اس ساری سچویشن سے باہر آنا ہے۔ آمین۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ آج کے کلام سے آپ کو برکت ملی ہوگی۔ گاڈ بلیس یو آل۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ خدا آپ کو برکت دے۔